لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات نظر آنے لگے، مہلک وبا سے ہونے والی ہلاکتوں اور کیسز میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ ایک دن میں مزید 78 مریض جاں بحق، 24 گھنٹوں میں 3447 نئے کیسز سامنے آئے۔ مثبت کیسز کی شرح 9.12 ہو گئی۔ دوسری جانب ابوظہبی سے آنے والی نجی پرواز سے کرونا کے 28 مریض پشاور پہنچ گئے۔ تمام افراد کو قرنطینہ کر دیا گیا۔ پردیسیوں کی بڑی تعداد اپنے آبائی علاقوں کو واپس، بس اڈوں پر معمول سے کہیں زیادہ رش، ایس او پیز کی خلاف ورزیاں، ٹرانسپورٹرز نے منمانے کرائے وصول کیے۔ پنجاب حکومت کی بین الاضلاع پبلک ٹرانسپورٹ آج شام 6 بجے تک چلانے کی اجازت۔ 6 بجے کے بعد بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ 15 مئی صبح 6 بجے تک بند رہے گی۔ وزیراعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب مکمل، وطن واپس پہنچ گئے۔ عمرہ ادائیگی کے دوران وزیراعظم کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھولے گئے۔ وزیراعظم کی امام کعبہ سے بھی ملاقات، دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ اس سے پہلے جدہ میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا، ملک میں ہر طرف مافیاز بیٹھے ہیں، ایک طرف کرپٹ مافیا اور دوسری طرف عوام ہیں جو تبدیلی کے ساتھ ہیں۔ بر وقت فیصلے کر کے ملک اور معیشت دونوں کو بچایا۔ وزیراعظم کو او آئی سی سے اسلامو فوبیا کے خلاف ٹھوس موقف اپنانے کا مطالبہ۔ مکہ مکرمہ میں او آئی سی سیکریٹری جنرل سے ملاقات میں کہا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارے دنیا کو آگاہ کرنا مسلم ممالک کی قیادت کی ذمہ داری ہے۔ کسی کو دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ وزیراعظم کی مسجد اقصی میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حملے کی بھی شدید مذمت، او آئی سی سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ لیلۃ القدر رحمتوں اور برکتوں بھری رات، ملک بھر میں رمضان المبارک کی 27ویں شب، مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ شب قدر کی فضیلت اور طاق راتوں کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے ایکسپریس نیوز پر خصوصی ٹرانسمیشن۔ مولانا طارق جمیل نے دعا کرائی، ہمایوں جمشید اور مولانا عمران بشیر نے اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین حضرات، آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے دو بہت بڑے کرداروں، صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ دا لائن ہارٹ سے۔ کیا حال ہے جناب آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ویری گڈ۔ اور رچرڈ کیسا لگ رہا ہے دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے؟ میں ان کا بڑا قدردان ہوں، اور میں بھی ان کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا ہوں۔ آپ تو خیر ہر دوسرے تیسرے بندے کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے سر؟ یہ بڑے فیاض واقع ہوئے تھے تعریف کے معاملے میں، دوستی، محبت، تحفے، تحائف۔ دیکھیں نا، صلاح الدین ایوبی حالانکہ فاتح جیروسلم بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن جو واقعہ تاریخ کے اعتبار سے ہمیشہ یاد رہنے والا ہے وہ یہ کہ جب یہ دیکھ رہے تھے ایک جگہ پہ بیٹھے کہ رچرڈ کا گھوڑا جنگ میں کام آ گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا، اسی وقت انہوں نے گھوڑے بھیجے تاکہ اپنی پسند کا، لوگ سمجھتے ایک گھوڑا بھیجے، ایک گھوڑا نہیں، 3-4 گھوڑے بھیجے تھے کہ اپنی پسند کا گھوڑا بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے گن ہے یا بلہ ہے، آپ اس کا بیلنس دیکھتے ہیں، اپنے لیے دیکھتے ہیں مناسب کیا ہے۔ بالکل۔ تو اس نے وہ گھوڑا سلیکٹ کیا۔ تاریخ میں سب سے مشہور واقعہ ان کا یہی ہے۔ اب اس میں ان کی ایک تو فیاضی کا پتہ چلتا ہے، دوسرا بہادری کا پتہ چلتا ہے، تیسرا منصف المزاجی کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ رچرڈ اس لیے جنگ ہار گیا کہ اس کے پاس گھوڑا نہیں۔ بالکل۔ میں ان سے بہت متاثر ہوں، یہ واقعی بہت دلیر آدمی تھے۔ اور آپ کی خوش قسمتی کہ آپ ان کے ہتھے نہیں چڑھے۔ وہ 2-4 ٹاکرے جو آپ کے ہوئے نا، اس میں کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں ہو سکی۔ جیسے ایک جنگ میں رچرڈ کا پلڑا بھاری تھا، وہ جنگ ملتوی ہوگی۔ ایک جنگ میں صلاح الدین بہت طاقتور تھے، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ فیصلہ کن جنگ اور ایک کے ہاتھ سے دوسرا مارا جائے، جیسے رینالڈ کو خود مارا تھا صلاح الدین ایوبی نے، بہت کم ہوتا ہے کہ بادشاہ یہ تو اتنا فیاض تھا، یہ تو امان، نہ صرف امان بلکہ ٹیکس میں چھوٹ دے دیتا تھا۔ 70% لوگوں کو تو ویسے ہی ٹیکس ہالیڈے ہوتا تھا، یار آپ سے ہم نے نہیں لینا، آپ غریب لوگ ہیں۔ اس بندے کا کمال یہ ہے کہ پیدائشی میں سمجھتا ہوں اس کے اندر
जो चीज मैंने देखी ना, वो बहादुरी तो थी ही, रहम दिली। फैयाजी। यानी आप जब क्रोनोलॉजिकली देखते हैं ना, ये कुर्द माँ का बेटा था, इंतहाई बहादुर माँ का। कुर्द बड़े जंगजू और बड़े बहादुर होते हैं, और असलहा के साथ, घोड़े के साथ, फौज के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। इनके चचा नूरुद्दीन जंगी के यहाँ सिपह सलार थे, उनके इंतकाल के बाद इन्हें सिपह सलार बनाया गया। नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद ये इक़्तिदार में आ गए, लेकिन उससे पहले नूरुद्दीन ने इनकी जहानत और शुजात को देखते हुए इन्हें मिस्र का गवर्नर बनाया। आते ही मौसूफ ने क्या किया, काहिरा में कदम रखा और सारा खजाना गरीबों में लुटा दिया। ये रेवेन्यू है ना, तुम ही लोगों से छीना गया था, हम वापस कर रहे हैं, और हमारा काम आपके पैसों पर पलना नहीं है। वाह। ये छोटी छोटी मिसालें हैं जिनसे पता चलता है कि ये इंसान बहुत शानदार था। बहुत बड़ा इंसान। ये इसलिए नहीं लोग इसको रोमांटिसाइज करते कि ये बहुत बहादुर था, ये फयाज भी बहुत था, ये रहम दिल भी बहुत था। इसने कई दफ़ा दुश्मनों को अमान दे दी कि जाओ यार मैंने तुम्हें छोड़ा। बाज़ लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिकली गलत किया है कई दफ़ा। ऐसे ऐसे बदतीनत लोगों को अमान दी जिन्होंने बाद में इसी के खिलाफ फौज इकट्ठी की और हमला किया। सर जैसे कि कौन? गाय ऑफ लेजनन इसकी तारीख का एक चैप्टर है कि उन्हें माफ़ी दी और उस बंदे ने अपने साथियों के साथ मिलके फिर से फौज कशी की। सर क्या ये सच है कि इन्होंने एक शहर बच्ची को तोहफे में दे दिया था? नूरुद्दीन जंगी की निस्बत से उस लड़की ने तकाज़ा किया था, तो ये लुटाने का बादशाह था। और बल्कि एक दो वाक़यात ऐसे हैं कि इसके अपने ख़ानदान वालों के साथ ज़्यादती हुई, काफ़िले की शक्ल में हज से आते हुए। उस दौर में काफ़िलों के ऊपर यलगार हुआ करती थी, लूट मार हुआ करती थी, तो ये रहम दिल था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा सिपह सलार। फ़लस्तीन के बारे में लोग कहते हैं कि जितनी ज़रूरत फ़लस्तीन को आज है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, तब भी नहीं थी, क्योंकि इस वक्त बहुत बुरे हालात का शिकार है फ़लस्तीन। अच्छा जी, हमारे साथ चंद कैरेक्टर्स और भी हैं। सही गल है, इधर भी आओ। यार ये क्या है? ये क्या है? ये कैरेक्टर हैं सारे। हम शाही तबीब हैं। तुम शाही तबीब हो, वो नहीं है जो तुम्हारे साथ बैठा। भाजी तुहानू पता बवर्ची ऐसे ऐसे खाने खवाए रिचर्ड साहब नू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं आफ्ताब, ये बंदा बहुत अच्छे खाने बनाता है। भाजी ਇਹਨੂੰ तुम्हें किसने कहा सराइकी बोलने? ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਹਾਨਣਾ ਖਵਾਇਆ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੇ ਖਵਾਏ ਬੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬੈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। सर इनका गेटअप बहुत परेशान कुन सा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वाकई ये मिंक पहनी हुई है इन्होंने, लगता है अपनी बेगम साहबा की, ताज अपनी बेटी का, और ये अपने कोई खुरचने के लिए नाना दादा के कोई औजार ले आया और बोल रहा है सिंधी सराइकी जांगली। छॾे दे इन्हनि कमनि खे छॾे दे। हेलो, हिते ध्यान कर, हिते ये उन दौर जा हथियार अथई। ये ॾिस, ये छा आहे? एक दिन इस तरह ही खलोते खलोते लेवा करन आया सी, एकदम जान लेवा साबित हो गया। ये कैसे मुमकिन है? भाजी सूआ बच गया सी ना। क्या कहने, मैं वो लंगर करवाया रिचर्ड साहब नू, यकीन करो इंज करके करेले। अच्छा जी, मैं जरा इसका तारुफ करवा दूं। कोई वाजियां वाली टोपी नहीं, सब नू पता शेफ बने। नहीं, ये तो पता है, जाहिर है कि तुम वाजियां वाले भी हो और मीर मतबख भी हो, उसके हेड शेफ हो, बटलर हो, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि रिचर्ड ख्वाबों का शौकीन कितना था। यानी अपना खास कुक जिसके बगैर ये खाना नहीं खाता था, उसे लेके ट्रैवल करता होता था साहब। आज की पकाया तू? आज मैं पकाया ना करेले गोश्त। बादशाह सलाम, ਤੁਹਾਨੂੰ करेले गोश्त पसंद ने? एक ते पंजाब पाया बेचारा इंज भी नहीं कर सकता। सर इनका खाना कुछ खास था? ये स्टेक बड़े शौक से खाता था, सूप बड़े शौक से पीता था, बीन्स, हेल्दी डाइट। स्पिनच, कच्ची पालक बहुत सोहनी ਚੱਬਦੇ ਸਨ। स्पिनिश कच्ची पालक नू कहंदे आ नलायक हकीम। चीना बोलता नु क्या? चीना बोल। ओए मेरी गाल सुनो। की बोल रहे हैं तू आगे? ओए आराम ना खलो तुम्हें अच्छा भाई, अगर इन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा किया, दंगा फसाद किया, तो मैं आपको निकाल दूंगा शो। ਤੁਹਾਨੂੰ मौला ने बहुत देना जे, लड़ाई ना करो प्लीज। रिचर्ड की लाइफ अकबर के साथ बड़ी मुमासलत रखती है। एक तो टॉप पे ख्वाबों का शौकीन, फिर एक और कदर मुश्तरक कि बहुत कम सिनी में तख्त नशीन हुआ, ये भी और वो भी।
یہ 15 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا, اکبر 14 سال کی عمر میں. پھر شادی بھی کم سنی میں ہی ہوئی. اور ایک اور جو بہت بڑی قدر مشترک تھی کہ اکبر بھی بہت کریزی نہیں تھا خواتین کے معاملے میں. پھر رچرڈ کے اندر ایک ایسی چیز تھی جو اکبر کے بیٹے میں پائی جاتی تھی, یعنی اپنے باپ کے خلاف بغاوت. رچرڈ نے بھی باپ کے خلاف بغاوت کی تھی, جہانگیر نے باپ کے خلاف بغاوت کی. تو یہ لگتا ہے جیسے تھوڑا سا ایک دریچہ آپ نے مغلیہ خاندان کا کھول دیا. تو سر یہ بادشاہ کیسا تھا؟ بادشاہ بہت اچھا تھا, یہ بہت ساروں سے اچھا اور ہیرو سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے مورخین نے صلاح الدین کی بہت تعریف کی ہے, مسلمانوں کی تعریف کی ہے, اور ان کے لیے اس نے بہت کچھ کیا. پھر یہ اس طرح کا ظالم اور سفاک نہیں تھا جیسا رینالڈ تھا, جیسے فرینچ تھے نا, جی جی اور جرمنز تھے جس طرح کے. اور یہی وجہ کہ رینالڈ کا سر اس نے خود تن سے جدا کیا تھا. سلطان عام طور پہ یہ کام نہیں کرتا تھا, اور وہ کچھ تھوڑا سا پرسنل بھی تھا, کیونکہ یہ اسی قافلے کا تذکرہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ صلاح الدین کی بیٹی بھی اس قافلے میں تھی, اور یہ مدینہ سے واپس آ رہا تھا. اس قافلے پر حملہ کیا تھا, تو اس نے پھر اس کا سر تن سے جدا کیا. اچھا جی, آپ کو یہ کیسے لگے؟ बहादुर आदमी था, खुशगवार. ویری ان لائک ہز فرینچ کاؤنٹر پارٹ. یہ فرینچ ہوتے ہی گھٹیا ہے. ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ فرینچ واقعی گھٹیا ہے؟ کم از کم ان کی موجودہ قیادت سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا کی گھٹیا ترین قوم. صلاح الدین کے بارے میں ایک یہ روایت بھی ہے کہ جنگ کے بعد انہیں پتہ چلا کہ رچرڈ بیمار پڑ گئے ہیں, تو انہوں نے ایک تو ان کی عیادت کرنے خود گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ادویات اور مشروبات لے کے گئے ان کے جی لیے جی خود. جی, اور کہا تھا کہ آپ کا علاج میں کرواتا ہوں, اور کروایا بھی تھا. تو نالائق تھا, تمہیں پتہ نہیں چلا تمہارا بادشاہ بیمار تھا. سر میں انہوں سر میں کیا ہوتا ہے؟ سر میں انہوں نے کہندا رہا انہیں ہری دال پکائی انہاں واسطے. ہری دال دیکھو اس کے اوپر ڈال رہا ہے ہری دال کا بچہ. سر جی ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ, ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ. پیچھے کھڑے ذرا کو بات ہوتی وہ جوتا اتار لیتا ہے. ਆਪਣਾ جੁੱਤੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਦੀ. یہ بدتمیز سے ہیں دونوں. ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ؟ ایک غصہ لہرا کے بات کرتا ہے, اور دوسرا احمقوں کی طرح مسکرائے چلا جا رہا ہے. امید کا دیکھ کے پتہ نہیں کیوں ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے. کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ये वजह है. ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਸਹਿਰ ਹੈ. ਇਹ ਭਾਜੀ ਲੰਡਨ ਦਾ ਜਾਂਗਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ. ਇਹ ਲੰਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਾਮਾ ਬਾਲਾ ਚੂਚਕ. ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ. جی میں رچرڈ کی ایک اور صلاحیت بیان کر رہا تھا جو اکبر سے بہت ملتی جلتی ہے. جنگجو بہت تھا, فاتحانہ طبیعت, لیکن جس طرح کے آپ ہیں اس جیسا سپہ سالار بہت کم ملا ہے. ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਬਲੂ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ, ہاں جی, ਇਹ ਕੀ ਆਈਟਮ ਹੈ? یہ ہمارا ریسرچر ہے. ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ وہ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. نواں چہرہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے رومان. ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਚਿੱਖ ਚੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਘੱਟਾ ਰਿਸਰਚਰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣੀ. رمان کچھ کھانا ہی آرڈر کر. میں کڑی بڑی اچھی آج بنائی ہے, پکوڑے علیحدہ, کڑی علیحدہ, دیسی گھیو دا تڑکا لایا ہے. کوڑے علیحدہ کڑی علیحدہ, یہ کیا سائنس ہے؟ یہ کیا ہے؟ ਐਸਾ ਕੂੜ ਢਾੜੀ ਏ ਕਿ ਕੜੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ. اور کیوں نہیں ہوتا جعلی طبیب؟ ਸਰ ਜੀ ਕੜੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੂੜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ. جو شاہی مطبخ ہوتے ہیں نا, ਬਦਬਖਤ. جو شاہی کچن ہوتے ہیں, ہاں کچن. اچھا وہاں پر دیسی گھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ پکوڑے تو تیل میں فرائی ہوتے ہیں. اب تمہارا جہاں اور ہے, بادشاہ کا جہاں اور. ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ. اوے او یار, ਕੀ ਹੋ? ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. میں کی ہو رہے ہیں؟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ. بات سنو, کوئی کسی کو نہیں مارے گا. تمیز سے بیٹھو تم بھی, ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਭਾਜੀ. اور تم بھی آرام سے تمیز سے بیٹھو. ਮੈਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ. ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਤਰ ਮੁਰਗ ਦੇ ਆਂਡੇ ਬਣਾ ਦਿਓ. ਛਿੱਤਰ ਕੀ ਛਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ? ਵੈਸੇ ਰਿਸਰਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ. تم نے اس سے کیا پڑھوانا ہے؟ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ خیال ہے جاوید سلام ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ. نا یہ واقعی جاوید اسلام. سر اس جیسے حکیم کی تو لاہور تو بات تو کر لینے دو. ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਤੇ. ਸਰ ਨਾ ਕਰੋ,
ਉਹ ਜੀ कराची तो आया दी गल सुनो क्या कह रहे थे आप आप जैसे जाली हकीमों का हर जगह दवाखाना होता है और एक ही वक्त में आप सब जगह मौजूद होते ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਲਾ ਲਓ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ आप बहुत बहादुर है भाई। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਨਾ ਅੱਖ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਹਾ 9 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸੀਖ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪੰਜੇ ਨੇ ਐਂਟਰ ਦੀ ਡਰੈਗਨ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ और ब्रोसली वाली फिल्म जी ब्रोसली का ब्रोस से निकला ब्रोसली ब्रूसली ਭਾਜੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਕ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ इसका क्या मतलब? ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਕੈਂਚੀ ਲਹਿਦਾ ਪਈਆਂ ਨੇਰ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਪਏ ਇਸਤਰੇ ਲਹਿਦਾ ਪਏ ਰੂਸਲੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਮ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ये तुम्हें किसने कहा कि निशान सही पड़ते हैं? इसने कोई 1500 फिल्मों में काम किया हुआ है, इससे पूछो कि ये असली होते हैं।